نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ کاف کی آیات 83 تا 101 ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور سورہ کاف کا یہ 11واں رکوع ہے۔ کل 12 رکوع ہیں، تو یہ آخری رکوع سے پہلے والا رکوع ہے، اور جیسے کہ آپ کو تلاوت ہی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ایک بہت عظیم بادشاہ گزرے ہیں، جو اس سے پہلے 6 جمعے اور بیچ میں ایک عید یعنی 7 نشستوں میں ہم نے سورہ کاف کا 11 رکوع کا 10 رکوع کا مطالعہ کیا تھا، بلکہ 9 کا کیا 10 کا کیا، اس کے بعد جو ہماری 7ویں نشست تھی اس میں اس رکوع پر بھی گفتگو ہو گئی تھی، لیکن وہ اس تسلسل میں ہوئی تھی جو وہاں پہ ایک ربط بنتا تھا حالات حاضرہ کے اعتبار سے، لیکن ان آیات کی تشریح باقی رہ گئی تھی۔ ایک خلاصہ میں نے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن لفظاً جو ہے نا ترجمہ اور تشریح نہیں ہوئی تھی۔ تو آج پہلا کام تو یہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس وقت ہوا ہم نے اس پر جو بھی گفتگو ہو سکی وہ کریں گے انشاءاللہ۔
سورہ چونکہ بیچ میں وقفہ ہو گیا ہے تو پھر کچھ باتیں یاد کرانی پڑیں گی۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوال پوچھے تھے۔ ایک پوچھا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، ایک پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہوا، اور ایک یہ کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو ان 3 سوالات کے جواب میں یہ 2 صورتیں اتری ہیں۔ ایک کا ذکر جو ہے نا روح کی حقیقت کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، امر کی چیز ہے، اس کی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، امر ایک ایسی چیز ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہوا۔ اصحاب کہف کا پورا واقعہ جو ہے وہ سورہ کہف میں بیان ہوا، جو ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب آخری جو سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو وہ اب یہاں پہ اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ جیسے یسألونک عن الروح ہے نا، اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ کسی کو شاید لگے کہ یہاں پہ ذی القرنین لکھا ہوا ہے، میں ذوالقرنین کہہ رہا ہوں، تو یہ یعنی عربی زبان میں الفاظ میں تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ جب وہ سبجیکٹ کی اس کی صورت ہوتی ہے تو اس وقت عام طور پہ اگر وہ تنوین کی صورت بھی ہو تو پیشیں آتی ہیں، اور جب وہ کسی کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہو تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زیر آتی ہے۔ تو یہ جو بعض الفاظ یہ ہیں کہ ان کی پیش زبر زیر اس طرح ظاہر نہیں ہوتی، یعنی ان کا مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا صرف تنوین سے یا حرکات سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، ان کی شکل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذو ہے نا، ذوالقرنین، اس جیسے ذو مال، ذوال علم آپ نے سنا ہوگا، تو اسی طرح ذوالقرنین، تو اس کی جو حالت جری ہوگی وہ ذی القرنین ہوگی، بات ایک ہی ہے، اس سے کوئی نہیں۔ جیسے ابو ابا ابی ہوتا ہے، ایسے ہی ذو ذا ذی ہوتا ہے۔ تو ذی القرنین چونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے، ان ذی القرنین، تو اس لیے ذی القرنین ہو گیا۔ تو جب ہم اپنی بول چال میں بولیں گے تو بولیں گے ذوالقرنین۔ تو ذوالقرنین، قرنین، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں اور قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں۔ تو ذوالقرنین 2 زمانوں والا، اور ذوالقرنین 2 سینگوں والا، 2 معنی تو دونوں کیے گئے ہیں۔ اور ذوالقرنین 2 معنی، 2 زمانے جنہوں نے مراد لیا، تو ایک زمانہ اس کا گزرا، ایک زمانہ اس کا آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ شاید جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر واپس آئیں گے، تو 2 زمانوں والے ہو گئے نا۔ تو گویا ذوالقرنین ایک اعتبار سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو جو 2 زمانے جنہوں نے پائے، ایک جو ان کا اپنا زمانہ تھا، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ بھی انہیں ملے گا، تو 2 زمانوں والا بھی ذوالقرنین کہلائے گا، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے۔ دوسرا معنی جو لیا گیا ہے وہ ہے ذوالقرنین 2 سینگوں والا، اور یہ جو 2 سینگوں والا ہے، اس حوالے سے ایک رائے ہے جو بعض مفسرین نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں سامنے لائی ہے کہ ایران جو ہے اب جب سپر پاور بنا تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک سپر پاور بنتا ہے تو اس کا کوئی آغاز کرتا ہے نا، شروعات ہوتی ہیں۔ پہلے تو حالات برے ہی ہوتے ہیں، جیسے چائنا کے برے تھے، سارے افیونی تھے، پھر ان کو ماؤ زے تونگ مل گیا، آج چائنا سپر پاور بن گیا، تو آج ہمارے حالات برے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہمیں بھی کوئی ماؤ زے تونگ ملتا ہے یا ہمیں بس یہ ٹیکس میں تننے والے ہی ملتے ہیں، یہ تو آہستہ ہی سے پتہ چلے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال بگڑی ہی سنورتی ہے، اور جو لیڈر کسی قوم کی بگڑی سنوارتا ہے وہ تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ تو ایران بھی بگاڑ سے دوچار تھا، یہ پورا علاقہ، بہت بڑا علاقہ بگاڑ سے دوچار تھا، طوائف الملوکی تھی۔ تو ایک بادشاہ اٹھا اور اسے ایک تاریخ میں کیخورس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ جو بادشاہ ہے کیخورس، اس نے یعنی کیخورس نے یہ جو ذوالقرنین جو بعد میں کہلایا، ابھی کیخورس تو وہ تھا عراق والا، اس کا کیا نام، چلیں یاد آ جائے گا میں بتا دوں گا۔ تو یہ ایک بادشاہ اٹھا ایران سے، اور انہوں نے اٹھ کے تو ایران کے اس پورے علاقے کو متحد کیا۔ 2 ملک تھے علیحدہ علیحدہ، ان کو جوڑا، ایک ملک بنایا، اور اس لیے انہوں نے جو اپنا تاج بنایا اس کے اوپر 2 سینگ لگائے، یعنی 2 ملکوں کو جیسے جوڑ کے ایک ملک بنایا، تو ان 2 علامتوں کے طور پر 2 سینگ لگا لیے اپنے تاج کے اوپر۔ جن لوگوں نے شہاب نامہ پڑھا ہے انہوں نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا یحییٰ خان صاحب کے بارے میں، کہ وہ ایران ایک کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے،
تو وہاں پہ انہوں نے جو بھی مطلب کھیتی سیراب کی تھی وہ تو علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ کہ وہ وہاں گئے ہوئے کیوں تھے؟ ایک بہت بڑا اس وقت وہاں پہ میلہ لگایا گیا تھا، جشن منایا جا رہا تھا اور شاہ ایران کی طرف سے، اور اس میں پاکستان کے صدر جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، صدر یحییٰ خان صاحب اس میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا، وہ جو تقریب تھی وہ کیوں منعقد کی گئی؟ وہ اپنے اس بادشاہ کی جو ہے نا یاد میں منعقد کی۔ 2700 سالہ جشن منایا جا رہا تھا۔ کتنا؟ 27 یا 50 اس میں اور جمع کر لیجئے، تقریباً 2750 سال ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ 2750 سال پرانا بادشاہ ہے، کیخورساں، یہ جو ہے نا یہ بادشاہ 2750 سال پرانا بادشاہ ہے۔ اس نے 2 ایران جو ملا کے نا، ایک ایران تھا ایک بیدا تھا، ان کو ملا کے تو موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی، جو پھر سپر پاور بنا، جو کسرا بنا، جس کا پھر کیسر کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اس کی بنیاد اس شخص نے رکھی تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی اس کا خاندان بھی بادشاہ تھا، لیکن بغاوت ہوئی، پورا خاندان ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جس کو کوئی وفادار جو غلام تھا وہ اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا۔ یہ جنگل ہی میں پلا بڑا، اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں جو بنی اسرائیلیوں کو بخت نصر قید کر کے تو لے آیا تھا عراق میں، تو ادھر عراق ادھر ایران، اور ان کے کچھ نیک لوگ یا کوئی نبی بھی اس ایریے میں کہیں جنگلوں میں رہتے تھے۔ تو یہ جو کیخورس صاحب ہیں ان کا ان کے ساتھ پھر ہو گیا رابطہ، تو ایک اچھی تربیت، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا مرشد مل گیا ان کو۔ چلیں آج کل مرشد کا لفظ بدنام ہوا تو میں نے کہا اچھا لفظ بھی استعمال کر لینا چاہیے، اس کے اچھے معنی بھی سامنے آ جانے چاہیے۔ تو ایک اچھا مرشد انہیں مل گیا، اور اس نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی کہ یہ ایک بہت نیک صالح جوان جو ہے وہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے اپنی وہ چھینی ہوئی حکومت دوبارہ حاصل کی اور ایران کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا۔ قرآن مجید، اچھا یہودی ان کے بارے میں کیوں پوچھیں گے؟ اب آپ سمجھیں کیوں پوچھیں گے۔ انہوں نے جب عراق کو فتح کیا، بخت نصر کے بیٹے کو شکست دی، تو جو غلام بنا کے لے آئے گئے تھے یہودی، ان کو ذوالقرنین نے آزاد کر دیا کہ آپ واپس جاؤ، جا کے اپنا شہر آباد کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو ہے نا حضرت جو زکریا، وہ جو ہے نا دوبارہ نہیں، حضرت زکریا نہیں، ابھی حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ 100 سال سونے کے بعد جاگے تھے، اور وہ عراق آ کے تو کچھ لوگوں کو لے کے واپس گئے تھے کہ ہم اپنا شہر آباد کرتے ہیں۔ پیچھے یہ اللہ نے واقعہ کر دیا، تو ذوالقرنین نے بنی اسرائیلیوں کو واپس جا کر اپنے یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ تو اب آپ سوچیں نا، تو یہودیوں کے وہ محسن ہیں، اس لیے وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہودی نہیں ہیں وہ، لیکن یہ کہ یہودیوں کے محسن ہیں، اور یہودی ان کے محسن ہیں۔ کیسے؟ کہ ان تک ہدایت پہنچائی یہودی علماء نے، یا یہودیوں کے کسی نبی نے، بنی اسرائیل کے سلسلے کے کسی نبی نے، یا کسی عالم حقانی نے جو ذوالقرنین ہیں ان کی تربیت کی تھی۔ یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے، اچھے وقتوں کا سلسلہ ہے۔ آج بھی بعض لوگ ایران کا تعلق اسرائیل کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جوڑتے ہیں، تو کبھی یہ تعلق بہت اچھی بنیادوں پر بھی استوار تھا، نیکی کی بنیاد پر، ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو جب بھی دو تعلق بنیں گے تو یا نیکی پر بنیں گے یا گناہ پر بنیں گے۔ تو یہ جو تعلق تھا، یہ جو بنا تھا ایران کا اور بنی اسرائیل کا، یہ تعلق بنا تھا نیکی کی بنیاد پر، خیر کی بنیاد پر، بھلائی کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے وہ ذوالقرنین کو ایک اچھے انداز میں یاد رکھتے تھے اور ان کو ان کی عزت کرتے تھے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں حضور سے کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا، ہمارے مفسرین نے اکثر و بیشتر ذوالقرنین کے بارے میں سکندر اعظم کی طرف ان کے ذہن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکندر اعظم، چونکہ انہوں نے بہت علاقہ سکندر اعظم نے فتح کیا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو ذوالقرنین کی جو یہاں پہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو ان کی خدا خوفی اور نیکی بیان ہو رہی ہے، اس کا کوئی شائبہ بھی سکندر اعظم کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ عام دنیا دار بادشاہ تھا، وہ علاقے فتح کرتا تھا تو لوٹ مار بھی مچاتا تھا، جو بھی فساد ہوتے ہیں وہ ہر طرح کا فساد کرتا تھا۔ اس کا اگر کوئی وصف بنتا ہے، کوئی اشتراک ہوتا ہے اس کا کسی کے ساتھ، تو وہ تو یاجوج ماجوج کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ذوالقرنین کے ساتھ اس کی کوئی نسبت تناسب بنتی نہیں ہے۔ وہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔
تو وہ جو ایران کے جس بادشاہ کا ذکر ابوالکلام آزاد نے بھی کیا، مولانا مودودی نے بھی کیا، تو وہ ان کے ساتھ یہ ایک جو ہے نا وہ چیز بنتی جڑتی نظر آتی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں آ کے کچھ ایک تیسرے قسم کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی جیسے وہ ایک تو ہوتی ہے نا سائنس، پیور سائنس، ایک ہوتے ہیں سائنسی تھیوریز، اور تھیوریز کے اندر پھر تخیلات بھی ہوتے ہیں، تکے شائی بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ بھی تو سائنسی تھیوری ہی ہے نا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے جی، گائے سنگھ وہ مطلب ایک فیکٹ ہے تو اس کی علت معلوم کرنے کا تکا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ، ایک تو سائنس ہے، فیکچول سائنس ہے، ایک ابھی تکے والی سائنس ہے۔ تو وہ جو تکے والی سائنس ہے اس کو جو لوگ مان لیتے ہیں تو وہ پھر اور بھی اس تکوں کے اوپر مزید تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ذوالقرنین کو کوئی آسمانی مخلوق بنایا ہے، اب پتہ نہیں وہ فرشتہ سمجھتے ہوں گے ذوالقرنین کو، اور یہ کہ پھر آگے جتنی بھی اس نے علاقے بھی فتح کیے وہ بھی کہیں آسمانوں ہی میں فتح کرتا رہا ہے۔ تو بہرحال کہانی سنائی جا رہی ہے زمین والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو ایک کتاب مبین عطا کی ہے جو صحیح سمجھ میں آتی ہے، جس کے تصورات بھی ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی آتے ہیں اور کسی علامہ صاحب کی سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں قرآن مجید نے فرشتوں کی بھی نہیں بیان کی ہیں۔ جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ذوالقرنین کی بات آ رہی ہے، یہ کسی زمینی شے کی بات آ رہی ہے۔ قرآن کا اسلوب سمجھیں۔ قرآن نے آپ کے سامنے ان نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا ہے جو جزیرۃ العرب میں آئے ہیں، باہر کے نبی کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ افریقہ میں نبی نہیں آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہندوستان میں نبی نہیں آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے باقی خطوں میں نبی نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی بشیر اور نذیر نہ بھیجا ہو۔ لیکن قرآن نے ذکر کن کا کیا؟ یہ نوح علیہ السلام کہاں آئے، یہ ہود علیہ السلام کہاں آئے، یہ صالح علیہ السلام کہاں آئے؟ یہ صرف ان لوگوں کا ذکر، ان نبیوں کا اور رسولوں کا ذکر کیا جو جزیرۃ العرب کی حدود کے اندر آئے۔ کیوں؟ جن کو خطاب کرنا ہے وہ تو دنیا، ان کو تو جغرافیہ نہیں معلوم۔ عرب بدو کو کیا معلوم کہ بھئی ہندوستان کدھر ہے، عرب بدو کو کیا معلوم افریقہ کدھر ہے؟ تو اگر ان سارے نبیوں کا بھی ذکر کرتے تو پہلے جغرافیہ پڑھاؤ، پھر بتاؤ کہ فلانے شہر میں فلانا نبی آیا تھا۔ تو قرآن اس تردد میں نہیں پڑھا، اس نے لوگوں کو بھی مشکل میں اور تکلف میں نہیں ڈالا۔ سادہ سیدھی، یہ نبی کی بات سادہ اور سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی جلیبی نہیں ہوتی۔ تو اگر فرض کریں کہ کوئی ذوالقرنین کوئی آسمانی چیز تھے تو ان کا ذکر آ کے اس طرح کرنا تو پھر یہ کہ وہ تو قرآن کے اسلوب اپنے طریقے تبلیغ کے خلاف ہے۔ یہ بس میں اس پر اتنی ہی بات کروں گا کہ جو انہیں آسمانی مخلوق بناتے ہیں اس کے اعتبار سے۔ دوسرا، قرآن مجید خود اپنی داخلی شہادت بھی دیتا ہے، ابھی آ جائے گی بات آپ کے سامنے، کہ یہ زمین کی بات ہے، یہ کسی آسمان کی مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس رکوع میں آسمان کے مخلوق کی بات نہیں ہو رہی، زمین کے رہنے والے کسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ میری سوچ کے مطابق یہ ایران کے جو بادشاہ تھے کہ خورس، یہ وہی ہیں کہ جو ذوالقرنین ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ لہٰذا اب آگے ہم جو چلیں گے تو اسی حوالے سے چلیں گے۔ ایران کو سینٹرل مقام بنا کے ہی تو وہ جو مشرق مغرب کے ان کے اسفار ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جلدی تمہیں اس کے بارے میں مذکور کروں گا، سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، اس کے حالات تمہارے سامنے رکھوں گا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تم نے پوچھا نا ذوالقرنین کو، میں بتاتا ہوں ذوالقرنین کون ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے وہ کہانی سنانے کی، آسمانی کہانی سنانے کی؟ زمین میں تمکن عطا کیا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے نام لکھوایا ہوا ہے مریخ پر جانے والوں میں، ایک کوئی اسکیم ہے، آپ میں سے بھی کسی کو خودکشی کرنے کا شوق ہو، پیسے بھی ہوں تو ایک آسان طریقہ ہے انہوں نے رکھا ہے کہ وہ اسکیم یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم بھیجیں گے کچھ ایک جو ہے نا گروہ مریخ پر، بھیجنے کا سارا انتظام کریں گے، 6 مہینے کا جو بھی آکسیجن وغیرہ جو بھی ضروریات ہیں وہ مہیا کر دیں گے، 6 مہینے یا 6 ہفتے مجھے صحیح نہیں معلوم، لیکن مطلب ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے دے دیں گے۔ اس وہاں پہ جا کے اب اپنے لیے زندگی سروائیول کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے، بچ گئے تو بچ گئے، انسان زمین جا کے مریخ پہ آباد ہو جائے گا، نہ بچے تو اللہ کے حوالے، ادھر ہی سے جلدی ہے شارٹ کٹ، ادھر ہی سے اوپر چلے جانا۔ تو وہ ان صاحب نے اس کے لیے نام لکھوایا ہوا تھا۔ اب بندہ جب کوئی بھی بات سوچتا ہے نا تو پھر اس کے مختلف پہلو اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ میرے پاس آ گئے کہ اگر ہم مریخ پہ چلے گئے تو نمازوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب وہ آپ کو تو یہ کبھی سوال آپ کے ذہن میں ہی نہیں آیا، اب جس بندے نے مریخ پہ جانے کا وہ کر دیا تو اب اسے تو فکر پڑ گئی۔ میں نے کہا یار پانی مل گیا، مٹی مل گئی، تو پھر اس کے بعد نماز کا مسئلہ پیدا ہوگا، پھر کعبے کا مسئلہ پیدا ہوگا، پھر اوقات کا مسئلہ، یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں۔
لیکن اصل میں میرا علم بڑا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی زمین پہ بھیجا تھا کہ جاؤ زمین پہ ٹک کے رہو، تو میرے حساب سے تو زمین سے باہر جانا بغاوت ہے، تو پھر نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ زمین، اللہ نے بھیجا جاؤ زمین پہ رہو، آپ یہاں سے مریخ پہ جا رہے ہو تو وہاں پہنچ کے نمازیں پڑھو نہ پڑھو، جب بغاوت کر لی تو اب اللہ کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو اگر اللہ کے فرما بردار ہو تو ادھر رہو، مت مریخ پہ جاؤ۔ تو اسی معنی میں میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ زمین والوں کو سمجھا رہا ہے، تو اسے یہ ذوالقرنین جو ہے، یہ آسمانی مخلوق جو ہے کدھر سے بنا کے آپ نے خام خواہ جناب لوگوں کے ذہنوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین پر تمکن عطا کیا، زمین پر بادشاہت دی۔ تمکن جماؤ، غلبہ، ٹھہراؤ، استحکام، یہ تمکن ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ، مطلب اب 14 اگست آ رہے ہیں، 14 اگست کو 2 ملک آزاد ہوئے، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا۔ وقتی طور پر ان کو بھی تمکن مل گیا، یعنی پہلے غلام تھے وہ بھی اور ہم بھی غلام تھے، اور غلامی کے مقابلے میں یہ جو آزادی ہے یہ تمکن ہے، لیکن یہ تمکن کی ابتدائی سٹیج ہے۔ آج ہم اگر 75 سال کے بعد جائزہ لیں تو ہندوستان کو تمکن حاصل ہو گیا، ہمیں تمکن نہیں حاصل ہوا۔ یہ جو شیکی پوزیشن ہے نا، ہے نازک دور ہے، خطرے میں ہیں، پتہ نہیں نکلیں گے کہ نہیں، یہ تمکن نہیں ہوتا۔ تمکن اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کہیں سے خطرہ باقی نہ رہے، آپ کے پاؤں جم گئے، آپ جم کے کھڑے ہو گئے، یہ تمکن ہے۔ تو گویا ایک طاقتور بادشاہ تھا، مستحکم بادشاہ تھا، اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے، اسے خطرہ کوئی نہیں تھا۔ تو انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر شے کے اسباب دیے تھے۔ یہ سببہ پہ میں نے اس لیے زور دیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان کی بات تھی، وہ سبب کا معنی پھر کرتے ہیں راستہ، اور پھر وہ کوئی سائنسی تھیوری لگاتے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھنے کے کوئی راستے ہیں۔ اصل میں قرآن مجید میں ایک اشارہ ہے، آسمان کے لیے طرائق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 7 طرائق، 7 شداد بھی، شداد اس کا جو سخت، اس کے الفاظ بھی آئے ہیں، طرائق کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ طریقہ اصل میں کسے کہتے ہیں؟ طریقہ راستہ لفظی معنی نہیں ہے، طریقہ کا لفظی معنی راستہ نہیں ہے، لفظی معنی ہے کوٹی ہوئی چیز۔ راستے کو کیوں طریقہ کہتے ہیں؟ ابھی تو خیر ہم سڑکوں پہ چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ جو کبھی دیہات میں کچے راستے کے اوپر چلے ہوں تو اس کو ایک نشان سا پڑ جاتا ہے، لوگوں کے قدم لگ 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 کے، تو ایک باقی مٹی سے ہٹ کر وہ مٹی اور طرح سے ہو جاتی ہے، وہ کوٹی ہوئی ہے۔ کس نے کوٹی ہے؟ پاؤں نے کوٹی ہے۔ میں گزرا، آپ گزرے، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، 100 گزرے، لاکھ گزرے، وہ کٹ گئی۔ تو گویا اس کو ترک یترو کو کہتے ہیں کوٹنے کو، جیسے یہ اچھا تارک ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور تارک لوہار کو بھی کہتے ہیں، جو لوہا کوٹتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی نا صحیح؟ تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ طریقے کو طریقہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کوٹا ہوا ہے، اس مٹی کو کوٹ کوٹ کے آپ نے راستہ بنا دیا۔ اچھا یہ جو سڑک بنتی ہے اس کو ہم نہیں کوٹتے، لیکن وہ اس کے اوپر بلڈوزر تو چلتا ہے نا، وہ کوٹ کے بنتی ہے نا سڑک، ٹھیک ہے؟ تو آسمان کو کیوں طریقہ کہا؟ وہ جیسے اسے کہا نا وہ شدید چیز ہے، سخت چیز ہے کوئی بنائی ہے، تو ظاہر ہے کوٹ کوٹ کے سخت کی جاتی ہے نا، کوئی بھی چیز آپ جب کمپوز کرتے ہیں تو کوٹی جاتی ہے وہ، تو اس معنی میں کہا ہے، اس معنی میں رستے کے معنی میں نہیں کہا ہے اپنے آپ۔ اچھا لوگوں نے رستے کا معنی لیا کیوں؟ اب بڑے مسئلے ہیں، مسئلے اس لیے ہیں کہ جیسے زمین پر ہم کھو جاتے ہیں، جیسے پانی میں بھی ہم اگر اپنا کوئی کورس طے کر کے نہ چلیں تو کہیں بھٹک جائیں گے، پتہ ہی نہیں، سمت ہی کھو دیں گے۔ تو اتنی وسیع و عریض کائنات، تو اس کا کوئی سمت تو کا تعین تو کرنا پڑے گا نا۔ ملائے اعلیٰ جانا ہے، ہاں جی، تو کس سے پوچھ کے جائیں گے؟ فرض کریں جس نے چڑھنا ہی ہے اوپر، وہ کہیں آتا ہے نا دروازہ کھولا، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا۔ اب وہ اصل میں جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جا رہی ہے کہ جو انرجی چاہیے ایک سے دوسری طرف جانے کے لیے، تو وہ گویا دروازہ ہے، جو اسباب جمع ہو گئے ادھر جانے کے، تو وہ دروازہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ سوچیں آج کل آ رہا ہے نا نوری سالوں کا فاصلہ آ رہا ہے، لائٹ ایئرز، یعنی یہ ناقابل تصور، ایک یعنی تخیل میں ہی نہیں بات آتی۔ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل آپ چلیں، 1 سال میں جتنا چلیں گے وہ 1 نوری سال ہے۔ یہ فاصلہ آپ کے ذہن میں آیا؟ تو 100 نوری سالوں کا فاصلہ،
1000 نوری سالوں کا فاصلہ، کھرب نوری سالوں کا فاصلہ کوئی طے کر سکتا ہے؟ تو پھر کیسے طے ہوتے ہیں؟ تو وہ انہوں نے اس کے لیے ایک کہانی بنائی ہے کہ وہ ایک خاص راستہ ہوتا ہے جس میں بندہ گھستا ہے نا جیسے، تو دوسری طرف سے یوں نکل جاتا ہے۔ اس سے بہتر تھیوری یہ نہیں ہے کہ بھائی جب لائٹ سپیڈ سے کوئی باڈی موو کرتی ہے تو اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہو جاتے ہیں، فاصلے ختم۔ ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہونے کا مطلب فاصلے ہی ختم۔ وہ اب اسے نوری سالوں کا فاصلہ نہیں طے کرنا پڑتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، سادہ زبان میں حاضر ناظر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ہے وہ بھی تھیوری، ابھی وہ کوئی پروون فیکٹ نہیں ہے۔ کوئی تو چلے گی باڈی کبھی تو پھر پروون فیکٹ بنے گا نا، ابھی تو کوئی چل ہی نہیں سکا تو پروون فیکٹ نہیں ہے لیکن تھیوری ہے۔ تو خیر یہ سمجھ لیجئے ذوالقرنین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر چیز کے اسباب ہم نے اسے، یہ رستوں کی بات نہیں ہے، دنیا کا سامان، ساز و سامان۔ اب آپ سمجھ لیں دنیا میں تمکن کے لیے ساز و سامان درکار ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ایٹمی پاور ہیں، ساز و سامان ہے نا، جنگ کا سامان ہے۔ آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، جنگ کا سامان ہے نا۔ تو یہ اسباب ہیں، اقتدار قائم رکھنے کے اسباب ہیں۔ ایک ہوتا ہے گھر چلانے کے اسباب، نانے جوی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کی چار دیواری ہے یا نہیں ہے، کوئی چھت ہے اوپر یا نہیں ہے، یہ گھر چلنے کے اسباب ہیں۔ اقتدار چلانے کے اسباب عصبیت چاہیے، اقتدار چلانے کے اسباب طاقت چاہیے، یہ اسباب ہم نے اس میں جمع کر دیے تھے۔ اس کو جو تمکن دیا تھا ان اسباب کے بل پر دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے مزید اسباب جمع کیے۔ مزید اسباب کیوں جمع کیے؟ ایک اسپیشل مہم اس نے سوچی۔ اب ظاہر دیکھیں ایڈونچر انسان کی طبیعت میں ہے، سرشت میں ہے، فطرت میں ہے، مہم جوئی۔ آپ اپنی جگہ پہ جم گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آگے پھیلنے کی کوشش نہ کریں؟ یہ تو انسانی سرشت نہیں ہے نا۔ تو اب ذوالقرنین نے بھی آگے چلنے کی سوچی، تو جب آگے چلنے کی سوچی تو مزید اسباب چاہیے نا۔ یہ تو اپنے علاقے کو مینٹین رکھنے کے لیے اسباب تھے، اب اس کو آگے ترقی دینی ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے مزید اسباب جمع کیے اور چل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ طلوع ہونے کا ذکر نہیں کیا، غروب ہونے کا ذکر کیا۔ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے۔ وجدہا، تو انہوں نے اسے پایا، تغرب فی عین حمیۃ، کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک گدلے چشمے میں۔ ووجد عندہا قوما، چشمہ کہیں بلکہ اسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں وہ پنجاب میں چھپڑ نہیں ہوتے، یعنی اصل میں تو گدلا چھپڑ کہہ لیں، گدلا تالاب کہہ لیں۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اب یہاں پہ رک جائیں ذرا، تھوڑا سا اس کے پہ آ جائیں۔ اب یہ جو چیز ہے، یعنی پہلی بات یہ کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں پہ پنڈی میں بیٹھے ہیں تو ایک خاص جگہ پہ سورج پہنچتا ہے ڈگری پہ تو پنڈی سے غروب ہو جاتا ہے، لیکن کیا غائب ہو جاتا ہے دنیا سے؟ ہاں، وہ ابھی کابل میں طلوع ہوتا ہے جب پنڈی سے غائب ہوتا ہے، اور سعودی عرب میں ابھی حالت چمک دمک میں ہوتا ہے۔ تو وہ ہر وقت سورج کا ایک ہی نقطہ مطلع بھی ہے اور مغرب بھی ہے، وہاں وہ اس وقت طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، آگے کہیں طلوع ہو رہا ہوگا اور پیچھے کہیں غروب ہو رہا ہوگا۔ ہر نقطہ مغرب بھی ہے اور مشرق بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ اس سے سمجھ لیں کہ جس کسی جگہ پہ وہ پلیسڈ تھے وہاں سے جو مغرب تھا اس کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ اور یہ کون سی جگہ؟ اگر ایران ہے تو مغرب کون سا بنے گا؟ ایشیائے کوچک ہے کہ جو ان کے مغرب میں ہے، اور یہی تحقیق ہے کہ یہ ترکی کے علاقے تک گئے ہیں، اور یہ جسے عین حمیۃ، یعنی وہ چھپڑ کہا یا تالاب کہا، یہ اصل میں سمندر ہے جو ترکی کے ساحل سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ گدلا گدلا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی اس کا نظارہ جو ہے نا ایسا ہے جیسے کوئی گدلا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں، پانی کا کوئی بڑا جوہڑ، تو وہ اس کی اس طرح کی صورت بن جاتی ہے۔ یعنی یہ انہوں نے ترکی تک علاقے فتح کیے، اور جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس زمانے میں ایرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح دی تھی، غلبت الروم فی ادنی الارض، سورہ روم میں اس کا ذکر آیا ہے۔
تو اس وقت بھی ترکی تک پہنچ گئے تھے ایرانی. تو اس کا مطلب ہے یہ رومیوں کا اور ایرانیوں کا آپس میں جو لڑائی ہوتی آئی تھی، اس میں یہ سارا علاقہ ترکی سے لے کر اور شام تک اور یہ جو عراق تک کا علاقہ، یہ ان کی کبڈی کا میدان تھا. کبھی یہ ان کو دھکیل کر ترکی سے پرے کر دیتے، کبھی وہ ان کو دھکیل کر آ کے ایران تک محدود کر دیتے. یہ ان کی لڑائیاں چلتی رہیں. تو اس زمانے میں ذوالقرنین نے ترکی تک کا علاقہ فتح کیا، وہاں تک یہ پہنچ گئے. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین. اب دیکھیے ذوالقرنین آ گیا یہاں پہ، اس سے پہلے آیا تھا ذوالقرنین، اب کیا آ گیا؟ ذوالقرنین. یہ نسبی حالت ہے اس کی. تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین. اچھا، یہ اب ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو اس اللہ تعالیٰ کس سے بات کرتے ہیں؟ عام طور پہ نبیوں سے کرتے ہیں. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو پھر یہ ثابت کریں گے کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ نبی تھے. لیکن جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام بادشاہ تھے، لیکن کسی نبی کے وہ زیر تربیت رہے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حالات ایسے بن جائیں کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، تو گویا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا، میں بھوکا تھا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے یہ ضرورت تھی، میں نے تم سے کہا، تم نے وہ پوری نہیں کی. تو بندہ کہے کہ اللہ تو غنی ہے ہر دو عالم سے، تو میرے پاس کب آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میرا فلاں بندہ جو آیا تھا نا تجھ سے سوالی بن کر، وہ میں ہی تو تھا. یا جیسے آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس تسبیح سے مراد یہ ہے کہ تسبیح حالی، وہ اپنی حالت سے بتا رہی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا وجود گواہ ہے اس کے پاک ہونے پر. تو یہاں پہ کلنا کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ اب تم نے یہ علاقہ فتح کر لیا اور ہمارے اذن سے فتح کر لیا، اب تمہارے اختیار میں ہے جو آگے آ رہا ہے. تو گویا زبان حال کہہ رہا ہے تم سے، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہو تو اب انہیں عذاب دو، ڈیزی کٹر مارو جیسے امریکہ مارتا ہے، انہیں کنٹینروں میں بند کر کے اور دھوپ میں چھوڑ دو، خود ہی تپیں گے اور مریں گے. تو یہ بھی کر سکتے ہو، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور تمہاری مرضی ہے اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب یہ مفتو ہو گئے نا، غلام ہو گئے ہیں، ان کو تم پھانسیاں دو، درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو چھیتڑے اڑاؤ، آگ میں جلاؤ، تمہاری مرضی، اختیار میں آ گیا. تو بادشاہ لوگ جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو گویا جب علاقہ فتح ہو گیا تو یہ تمہیں اختیار مل گیا، اور یہی تمہارا امتحان ہے کہ کرتے کیا ہو. اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اب وہ اللہ کے بندے نے کہا. اب یہ فرق نوٹ کریں، جب بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اصحاب کہف سے شروع ہوئی تھی. وہ مظلوم تھے، اوپر ظالم بیٹھا ہوا تھا. اب اوپر ایک دوسرا کریکٹر آ گیا ہے، بادشاہ ایک بالکل مختلف آ گیا ہے، حالات بدل چکے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. علاقہ وہ نہیں ہے، قرآن کی صورت ایک ہی ہے جس میں یہ پورا سین بدل رہے ہیں، پہلا سین، دوسرا سین، تیسرا سین، یہ آخری سین آ گیا ہے. اس میں وہ ذوالقرنین جو بادشاہ ہے طاقت والا، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے پاس جب اختیار آیا کسی قوم کا تو اس نے کہا قال اما من ظلم، کہ جس نے ظلم کیا، ناانصافی کی، اپنے جو حدود سے تجاوز کیا، فسوف نعذبہ، ہم اسے عذاب دیں گے، مطلب یہ کہ سزا دیں گے، ایسے قوانین بنائیں گے کہ وہ گرفت میں آئے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے ہاں، یعنی مرے گا آخر. یہ تو دنیا کی بات ہے نا، پھر آخر اپنے رب کے پاس جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا. یعنی نکر منکر سے ہے نا، یعنی ایسا عذاب جو بہت ہی ناگوار ہوگا، نہایت انوکھا عذاب جس سے وہ اسے دوچار کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے آخرت میں بہت اچھا بدلہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اپنے حکم سے، اپنے آرڈیننس، یہاں امرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ آرڈیننس، سرکاری جو ہم آرڈیننس جاری کریں گے اس کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ اسلامی آرڈر کے اندر، یعنی اسلامی حکومت کے اندر کافر اور مومن برابر نہیں ہوں گے. جو ایمان لائے گا اس کے لیے سہولت رکھی جائے گی، اور جو ایمان نہیں لائے گا
اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشکل خراج کی صورت، مسلمانوں سے خراج نہیں لیا جاتا تھا، لیکن جو مسلمان نہیں ہوتے تھے ان سے خراج لیا جاتا تھا. تو یہ جو ہے نا وی آر ایکول، وی ہیو ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس، ہاں یہ کوئی آپ کا اپنا ہی کوئی نظام زندگی ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ نہیں ہے. اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی کے اندر یہ برابر نہیں ہوتے. مسلمان کے حقوق اور ہیں اور کافر کے حقوق اور ہیں، اور اصل دو قومی نظریہ ہے یہ. اس بنیاد پر حقوق میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا کہ یہ پنجابی ہے اور یہ بلوچی ہے. اس بنیاد پر کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ برہمن ہے اور یہ شودر ہے. یہ بنیادوں پر کراس ہے. لیکن اس بنیاد پر کہ یہ مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اور یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، اس میں بڑا تفاوت ہے، اس میں فرق ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اس نے تمہیں بنایا اور ایک والدین بھی ایک ہی ہیں تمہارے، لیکن آگے کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. دنیا میں بھی یہ فرق رہے گا اور آخرت میں بھی یہی فرق ہے. اصل فرق یہ ہے. تو جو نیک ہوں گے ان کے لیے ہم بھی احسان کا معاملہ کریں گے، نرمی کریں گے، یعنی ان کے اوپر سرکاری جو بھی ٹیکس ہوگا یا وہ ہوگا وہ ہم زیادہ نہیں لگائیں گے. ثم اتبع سببا. یہ ایک کاروائی پوری ہو گئی، ایک مہم پوری ہو گئی. اس میں سال لگا، 2 سال. یہ دیکھیں گلوبل ولیج کا دور نہیں ہے، ہائی ٹیک کا دور نہیں ہے. یہ اتنے ایک سفر کے لیے انہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنے سال لگے ہوں گے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. ثم اتبع سببا. پھر انہوں نے ایک اور جو ہے نا مہم کی تیاری شروع کر دی. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس. یہاں تک کہ جا پہنچے وہ سورج نکلنے کی جگہ، یعنی جو ایران میں بیٹھ کے جو سورج نکلنے کی جگہ معلوم ہو سکتی تھی جہاں سے وہ نکلا کرتا تھا. تو یعنی کوئی مشرق کا سفر ہے انہوں نے کیا، اور خیال یہ ہے کہ وہ اس مکران کے علاقے میں آئے، بلوچستان کے علاقے میں آئے، اس علاقے میں ان کا آنا ہوا. یہ دوسری ان کی جو فتح ہے وہ اس علاقے کی ہے. یہ بلوچستان کا جھگڑا چلتا رہتا ہے نا. ایرانیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ بلوچستان اتنا ہمارا ہے، ہمارا تو ہے ہی کہ بلوچ قوم جا کے ایران میں بھی آباد ہے. تو پہلے وقتوں میں یہ ایک آرڈر کے تحت رہے ذوالقرنین نے. اب یہ دنیا میں یہ بڑا چکر چلا ہوا ہے. انڈیا والوں کو اشوک کے زمانے کا انڈیا چاہیے، ٹھیک ہے جی. پنجاب والوں کو رنجیت سنگھ کے زمانے کا پنجاب چاہیے. اب پتہ نہیں وہ ان کو کابل والوں کو کون سا کیا چاہیے، وہ بھی انہیں بھی کچھ چاہیے ہوگا. تو یہ سارا ایک دوسرے کے اندر پھنساؤ سا ہو گیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی. گریٹر بلوچستان والے جو ہیں وہ ایران سے بھی بلوچستان لے کر اور یہ والا بلوچستان بھی لے کر نیشنلسٹ جو ہیں وہ کوئی اور ہی بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری پرانی چیزیں جگائی جا رہی ہیں ملکوں کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے. لیکن تاریخ ہے بہت آگے نکل آئی ہے. اب یہ دوبارہ ان چیزوں کی طرف جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. بہرحال خیر آ جائیں اصل بات کی طرف. تو یہ علاقہ انہوں نے فتح کیا. مطلع الشمس وجدہا. انہوں نے پایا اس سورج کو تطلو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے علی قوم، ایک ایسی قوم پر لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے اس کے مقابلے میں کوئی پردہ نہیں رکھا ہے، کوئی آڑ نہیں ہے بیچ میں. کیا مطلب؟ سیدھی دھوپ پڑتی ہے ان کے اوپر. ایک اس چیز کی طرف علاقہ اشارہ ہو گیا کہ اس علاقے میں درخت وغیرہ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، سیدھی دھوپ ان پر پڑتی ہے. اور یہ بھی مانا گیا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ لوگ اتنے بیکورڈ تھے، اتنے پسماندہ تھے، اتنی ذہنی طور پر آپ کہیں کند تھے یا جو بھی آپ کہہ دیجئے، کہ انہوں نے دیواریں تو بنا دی تھی جیسے باڑا ہوتا ہے، چھت ڈالنے کا ہنر ابھی نہیں آیا تھا کہ چھت ڈالی کیسے جاتی ہے. دیکھیں یہ بڑا آسان لگتا ہے ہمیں، یہ کڑی ڈالی، شیطیر ڈالے، اوپر کچھ ڈالا، مٹی ڈالی، جناب چھت پڑ گئی. وہ بھائی کسی نے یہ سارا سوچا ہوگا تو پھر آج ہم کرتے ہیں نا. یہ انجینئرنگ اس کمال کو پہنچ گئی. ایک ایک شے کے لیے کتنی انسان نے تجربے کیے ہوں گے، کتنی غلطیاں کی ہوں گی، کتنے کو ہاتھ کٹے ہوں گے، انگلیاں کٹی ہوں گی، کتنے مرے ہوں گے. کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ سفر ہوتا ہے. تو ایک ایسی قوم کہ جس نے ابھی یہ سفر شروع ہی نہیں کیا تھا، وہ چھت ہی نہیں ڈالتے تھے، بس ایسے ہی کھلے آسمان تلے رہتے تھے. جیسے مزدلفہ میں ابھی آپ حاجی لوگ قیام کر کے آئے ہوں گے، تو اس طرح ان کی ساری زندگی بسر ہوتی تھی. تو لم نجعل لہم من دونہا سترا، سورج کے مقابلے میں ان کا کوئی ستر نہیں تھا، کوئی پناہ نہیں تھی، کوئی اس کے لیے ان کے آگے وہ نہیں تھا، آڑ نہیں تھی. کذالک، یہاں بھی وہی ہوا، وہی چاہو تو عذاب دو، چاہو تو وہی. وہ جو پچھلی بات آ گئی وہ ریپیٹ ہوئی یہاں بھی ساری کی ساری. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے اس کے پاس کے تمام خبروں کا احاطہ کر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اندازے سے بات کر رہے ہیں،
اپنا دیکھا بھالا واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں، یوں ہی ہوا جیسے ہم نے بتایا۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک تیسری مہم کی تیاری کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، دو اونچے پہاڑوں کے درمیان۔ یہ درمیان کا مطلب سمجھ لیں، وادی ہوتی ہے، درمیان میں دونوں طرف پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں پرلی طرف دوسری وادی ہوتی ہے، دو بڑے پہاڑوں کے بیچ ایک طرف وادی پھر دوسری طرف وادی، بیچ میں ایک درہ ہوتا ہے، اللہ نے گزرگاہ بنائی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ پہ آپ کو نہ چڑھنا پڑے، 16,000 فٹ یا کچھ بھی، اس درے سے گزر کے آپ دوسری وادی میں چلے جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں نقشہ پہاڑوں کا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی اگلی بات۔ تو یہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، دونوں طرف جو ہے نا پہاڑ کھڑے تھے۔ خیال یہ ہے کہ یہ سفر ان کا شمال کی طرف تھا، اور یہ جو کوکیشین ماؤنٹین ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں جی، یہ سمجھ لیجئے بہت آسان ہے، یہ پریاں جہاں رہتی ہیں جی کیا ہیں، کوکاف، ٹھیک ہے نا جی، کوئے کاف، یہ آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولے گا کیونکہ پریاں کسے بھولتی ہیں۔ تو یہ کوئے کاف کا علاقہ ہے کہ جس کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور اسی علاقے میں ایک جگہ پہ وہ گئے، وہاں انہیں ایک قوم ملی، وجد من دونہما قوما، یہ قوم ان پہلی دونوں قوموں سے مختلف تھی، اس کے برعکس قوم میں پائی انہوں نے۔ اچھا کیا اختلاف تھا اس میں؟ لا یکادون یفقہون قولا، انہیں بات ہی نہیں سمجھ آتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اگر فارسی بولنے والے ہیں تو جو ادھر گئے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا، کوئی بیچ میں ترجمان تھے یا کچھ تھا، کسی نہ کسی طرح جو ہے کمیونیکیشن ہو گئی، جو مشرق کی طرف آئے تو بھی کمیونیکیشن ہو گئی، لیکن یہ جو تیسری قوم کی طرف گئے، زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دانم کے بات ہو گئی، وہ نہ ان کی بات ان کے پلے پڑے نہ ان کی بات ان کے پلے پڑے۔ اب کیسے کمیونیکیشن ہوئی، اشاروں سے ہوئی، کس طرح ہوئی، بہرحال ہوئی، وہ آگے بات آ جائے گی۔ لیکن ابھی تک چونکہ اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر آ رہا ہے، اور ہمارے بعض جو آج کل جو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اینڈ ٹائمز کی تقریریں والے، ان کی تقریریں سن کے لگتا ہے کہ یہ ذوالقرنین نے جدھر بھی گیا بس یاجوج ماجوج کو مفتو کرنے کے لیے گئے۔ یہ پہلی جدھر گئے وہ بھی یاجوج ماجوج نہیں تھے، دوسرا جو انہوں کی مہم تھی وہ بھی یاجوج ماجوج نہیں تھے، یہ جو تیسرے جو لا یکادون یفقہون قولا ہیں، یہ بھی یاجوج ماجوج نہیں ہیں۔ یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یاجوج ماجوج ابھی پردے میں تھے، وہ ان کے آمنا سامنا ہوا ہی نہیں یاجوج ماجوج کا اور ذوالقرنین کا۔ اب وہ جو قوم بات نہیں سمجھتی تھی، اس نے کسی طریقے سے ذوالقرنین کو سمجھایا۔ قالو، انہوں نے کہا، اب آپ یہاں یقین کریں کہ انہوں نے منہ سے تو یہ بات نہیں کہی نا، سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے سمجھ لیں وہ جو پہلے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کل نا یا ذوالقرنین، تو اس سے بھی مراد اصل میں جو بھی کسی طرح سے، یہ بھی ہو سکتا ہے خواب میں آ گیا ہو، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی کوئی حالات ایسے بن گئے کہ گویا وہ ان کے اختیار میں وہ ساری بات آ گئی۔ یہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے، زبان سے نہیں لیکن کسی طریقے سے انہوں نے سمجھا دیا۔ قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں۔ آپ یاجوج ماجوج کو جانتے یا نہیں جانتے، یہ تو سمجھ گئے نا کہ یاجوج ماجوج کرتے کیا ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ فساد کس شے کو کہتے ہیں جی؟ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو بگاڑ اس کا ترجمہ ہے۔ بگاڑ کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے؟ بناؤ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بنانے والا ہوتا ہے، ایک بگاڑنے والا ہوتا ہے۔ جو بگاڑنے والا ہوتا ہے یہ فساد پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا وسیع کر لیں، میاں بیوی کے تعلقات، بنانے والا یہ مصلح ہے اور بگاڑنے والا یہ مفسد ہے۔ اس کو کھولتے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلقات بگاڑنے والا مفسد ہے، ان کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والا مصلح ہے، ان تعلقات میں مضبوطی لے کے آنے والا مصلح ہے، انہیں کمزور کرنے والا مفسد ہے۔ تو یاجوج، اچھا اس کو اور لے کے جائیں جہاں تک یہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ ریاست کا استحکام اصلاح سے ہے، ظلم ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی، بگاڑ پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ سمجھ آ رہی نا میرے پاس؟ یہ جو اب آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، یہ ایک دن اسحاق ڈار صاحب کے جو بھی لگے ہوئے ٹیکس ہیں ان کا خامیازہ جو ہے وہ اس اشرافیہ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ قانون فطرت ہے۔ مظلوم کی ایک نسل صبر کرتی ہے، دوسری نہیں کرتی، 10 نسلیں صبر کرتی ہیں، تیسری گردن کاٹتی ہے، 11ویں آ کے گردن کاٹے گی۔ یہ تو تاریخ اسی طرح چلی ہے، تو اب کیا الٹی چلے گی؟ نہیں، اسی طرح چلے گی جیسے پہلے چلتی ہے۔
اگر بنی اسرائیل کے دور مظلوم ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہو سکتا ہے، آج کے فرعون کیوں نہیں غرق ہوں گے؟ تو ہر وہ شخص مفسد ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، جو اس کے امن کو چیلنج کر دیتا ہے، وہ نیچے سے کرے یا اوپر سے کرے، جو بھی اس امن کے اندر بگاڑ کا کام کرتا ہے وہ مفسد ہے۔ اگر وہ نسلاً یاجوج ماجوج نہیں بھی ہے تو اوصافاً یاجوج ماجوج کے کنبے ہی کا ہے۔ ایک یہ جی ٹی روڈ جب تھی، ابھی تو یعنی موٹر وے نہیں تھی، تو ہماری چائے اچھی پینے کا خیال آتا تھا تو ٹرک والے ہوٹل پہ جا کے بیٹھتے تھے کہ بھائی وہ اچھی چائے دیتے ہیں، ٹرکوں والوں کو نیند سے بگانے والی چائے چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تو وہ بہت سارے لوگ تھے، اس کو ویٹر کو کہا یار چائے ذرا جلدی لا کے دینا۔ ان پڑھ سا بندہ تھا، اس نے کہا جی ایک دفعہ آ کے تو کسی نے بلا لیا، دوسری دفعہ آیا پھر کسی نے بلا لیا، بڑے مطلب روب سے بلا لیا۔ تو جب 2-3 دفعہ یہ بات ہوئی تو اس نے کہا یار میں اس 13ویں قبیلے کو فارغ کر لوں پھر آپ کے چائے دیتا ہوں آپ۔ اچھا، میں نے کہا یار یہ 13واں قبیلہ کیا مطلب ہوا؟ 12 تو ہے نا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یہ 13واں یہ کدھر سے لے آیا ہے؟ بالکل ان پڑھا، ظاہر ہے وہ کنڈکٹر ڈرائیوروں کو ہینڈل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے 13واں قبیلہ فارغ کر لو پھر میں ان کو کہہ رہا ہے یہ 13واں قبیلہ ہے۔ تو یہ 12 مفسد قبیلے بنی اسرائیل کے، تو اس نے کہا یہ 13واں بھی مفسد قبیلہ ہے، تو میں ان سے فارغ ہو کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا نا کہ وہ اس نے کیوں انہیں 13واں قبیلہ کہا، کہ یہ بگاڑ کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، چلیں آپ اسے 13واں آپ کو اچھا نہیں لگتا، بیڈ لک نمبر ہے، 14واں دے دیں، 14ویں کے چاند والا، لیکن ہے یہ قبیلہ ایک، یہ یاجوجی ماجوجی قبیلہ ہے۔ یعنی ایک آرڈر ہے، ایک انتظام ہے، انصرام ہے، حکومت کا ایک نظام ہے جو ذوالقرنین کا ہے، اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام ہے جو فساد پر مبنی ہے، جو انسانوں کے درمیان تمیز آقا و بندہ پر قائل ہے۔ یہ اشرافیہ ہیں، ان کے لیے قانون اور ہے، اور یہ جو ہے عوام ہیں، ان کے لیے قانون اور ہیں۔ ان کے 53,000 کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا آج ہی لگا ہے، آج ہی سماعت ہوگی، آج ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ جو مختلف ڈبل سٹینڈرڈ، یہ یاجوج ماجوج کا ترہ امتیاز ہے۔ ذوالقرنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لیں، حضرت ابو بکر کا لیں، حضرت عمر کا لیں، حضرت عثمان، یہ ذوالقرنینی آرڈر ہے۔ اور یہ جو مغرب کا لیں، ہمارا لیں، یہ کون سا آرڈر ہے؟ یہ یاجوجی ماجوجی آرڈر ہے۔ اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر اصلاح ہے۔ دین اصلاح چاہتا ہے لوگوں کی، اور دین کے مقابل جو کچھ ہے وہ فساد لے کے آتا ہے۔ مفسد لوگ ہوتے ہیں وہ۔ تو اب یہ جو لوگ تھے، یہ عام سادہ لوگ جو اپنے پیٹ سے غرض رکھتے ہیں، ایک علاقے میں آباد ہوتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن کچھ بدماش لوگ ہیں، وہ نہیں ہے ونٹر از کمنگ، وہ آتے ہیں سردیوں سے پہلے اور آ کے لوٹ مار کر کے، تو ان کے غلہ جو انہوں نے اپنے رینی ڈیز کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہی فساد تھا اور یہی ان کی بدماشیاں تھیں جو کرتے تھے۔ بلکہ چلیں آج کل جو مودی نے شروع کی ہوئی ہیں، کوئی بولتا بھی نہیں پاکستان میں، تو آخر مولوی بولے گا، کیا کرے کہ جو پہلے ہوا چلیں کس کے، مسلمانوں کو چھوڑیں یار، جو کرسچن کے ساتھ ہوا رانی پور میں، جو آپ برہنہ کر کے لڑکیوں کو گھما رہے ہیں، ایک ہجوم، اور ہمارے یہاں کوئی ایک واقعہ ہو جائے جو طوفان اٹھا لیتے ہیں، آسمان پر پورا میڈیا اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ اتنی بڑی بات ہو گئی، چپ لگی ہے، بولتا کوئی نہیں۔ اور اب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے شروع کر دیا ہریانہ میں، اور یہ کہ یہ ہریانہ میں رکنے والا تو نہیں ہے، یہ راجستھان تک بھی جائے گا، یہ ادھر پنجاب تک بھی آئے گا، یہ کوئی رکنے والی بات تو نہیں ہے۔ بی جے پی کا ایجنڈا ہی یہی ہے۔ ابھی دیکھیں اگلے 3 مہینوں میں وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اب ایک اور، یعنی یہ بھی فسادی قوم ہے نا، جس نے لوگوں کا جینا آرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہندو مسلمان اتنے عرصے سے اکٹھے رہتے رہے، ان کی بدماشی کی وجہ سے علیحدہ ملک بنانا پڑا، اور اب جو باقی بچے ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت لارا لپا لگایا تھا اکٹھے رہیں گے، ایک قوم ہے، ہندوستان ہمارا۔ آج ہندوستان ہمارا ہوا یا ہندوستان پرایا ہو گیا؟ ہندو کا ہو گیا نا، مسلمان کا نہیں رہا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ سارا یاجوجی ماجوجی آرڈر ہے، مفسدین ہیں یہ فی الارض، زمین کے اوپر فساد مچانے والے ہیں۔ تو ان شریف لوگوں نے کہا ذوالقرنین صاحب آپ آئیں، بڑا بھلا ہوا آپ کا آنے کا، یہ ایک مصیبت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہر طرح کے اسباب ہیں، ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس اسباب ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا،
تو کیوں نہ ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کر دیں، ہدیہ پیش کریں آپ کو، تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ کہاں؟ دیکھیں یہ اونچے پہاڑ ہیں، درمیان سے گزرنے والا درہ ہے، اس درے میں اگر آپ ایک اونچی دیوار کھڑی کر دیں گے تو وہ یاجوج ماجوج اس طرف نہیں آ سکیں گے، ہماری جان بچ جائے گی۔ خرچہ سارا ہم دیں گے، جتنا بھی خرچہ آئے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے اس زمانے میں جب آپ کو اس طرح کی ٹیکنالوجی کسی ملک سے لینی ہو تو کیا ہوتا ہے جی؟ ٹیکنالوجی کی قیمت علیحدہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ذوالقرنین کا آرڈر دیکھیں، اس میں کیا ہے، سنیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی، ذوالقرنین نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے میرے رب نے، جس کسی میں مجھے اللہ نے طاقتور بنا کے رکھا ہوا ہے، خیرون، وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے کوئی اپنی ٹیکنالوجی کو منتقل کرنے کا بدلہ نہیں چاہیے۔ فَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ، تو میری مدد کرو، اعانت کرو میری قوت سے، یعنی افرادی قوت دو۔ افراد چاہیے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پتھر ڈھونے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کام کرنا ہوگا، بندے چاہیے، افرادی قوت دو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اچھا یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، تو بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں۔ جو ہمارے علماء، جمہور علماء کی رائے ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آپ انہیں کوئی جو ہے نا ادھر ادھر جا کے مت جوڑیں، کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ آگے ایک رائے بدل جاتی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ آدم کی اولاد تو ضرور ہیں، ہوا کی اولاد نہیں ہے۔ اب یہاں سے پھر بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو سمجھ آئی بات؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں خچر کے بارے میں کہ گدھے کی اولاد ہے، گدھی کی اولاد نہیں ہے، یہی کہیں گے نا؟ بس میں نے آپ کو سمجھا لیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد ہے، ہوا کی اولاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب کراس جینڈر ہے۔ وہ نہیں، کراس جینڈر تو اور ہی ہو جاتے ہیں، یہ ہے جی کراس بریڈ ہے، یہ کراس بریڈ ہے۔ کون؟ یاجوج ماجوج۔ اس اگر یہ رائے آپ مان لیں، آدم کی اولاد ہیں، ہوا کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا جنہوں نے یہ مانا کہ آدم کی اولاد ہیں، ہوا کی اولاد نہیں ہے، ان کے پھر آگے بہت سارے اختلاف ہو گئے۔ پتہ نہیں، وہ ایک نے، کسی نے کہا آدم علیہ السلام کو کوئی قطرہ زمین پہ گر گیا تھا تو وہاں سے ایک نسل تیار ہو گئی، وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ کہا کسی نے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے، وہ جو تھے نا جو قابیل، جنہوں نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام نے نکال دیا، تو وہ کہیں جو بلکان کا علاقہ ہے اس علاقے میں جا کے رہے، تو وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کسی بندریا کے ساتھ ہی ان کا جو ہے نا وہ ملاپ ہوا، اس سے جو نسل چلی بندر کی اولاد، تو وہ اب وہ ڈارون صاحب بھی بیچ میں فٹ ہو جاتے ہیں اس میں آ کے۔ تو کسی نے جننی کو بیچ میں ڈالا۔ ایک میرا، مجھے پتہ نہیں اب یہ بات صحیح ہے کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ مانا جائے انسان کروڑوں سال سے ہے زمین کے اوپر، تو یہ بات آپ تسلیم کریں کہ مذہبی طور پر انسان کی شروعات آدم علیہ السلام سے جو ہوئی ہے، یہ 10,000 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے والا جو انسان تھا وہ کیا ہے؟ وہ حقیقی انسان نہیں ہے، وہ حیوانی انسان ہے۔ آدم علیہ السلام وہ انسان ہے جس میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے، یہ اب کامل انسان بنا ہے، یہ پہلے والا انسان کامل انسان نہیں ہے۔ تو اگر اس پرانے انسان، دیکھیں نا یہ فزیکل باڈی جو ہے اس کے اعتبار سے پرانا انسان اور یہ انسان، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ حیوانی جسم تو ایک جیسا ہی ہے نا، روح کا فرق ہے۔ تو عمل تولید میں روح کا تو کوئی دخل نہیں ہوتا، اس حیوانی وجود کا دخل ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ وہ آدم کے بیٹے، ایک بیٹے کا کسی سابقہ وہ جو سپیشی چلی آ رہی ہے اس میں سے کسی کے ساتھ اس کا جوڑ جڑ جاتا ہے، تو پھر جو نسل چلے گی تو وہ گویا اماں ہوا کی نسل سے تو نہیں ہوگا، آدم کی نسل تو ہوگی نا، کہ قابیل کی تو نسل ہے، لیکن یہ کہ وہ اماں ہوا کی نسل نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ لی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہیں یہ آدمی کی اولاد۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے پوچھیں گے کتنوں کو؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 کو۔ کتنوں کو؟ 1000 میں سے 999 کو۔ اولاد آدم کو دو، اللہ فرمائے اولاد آدم کو دوزخ میں ڈال دو۔ پوچھا کتنوں کو؟ 1000 میں سے 999 کو۔ اور اس پر سارے علماء متفق ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ تو یہ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اولاد آدم ہی ہوں گی۔ تو میں نے یہ تھوڑی وضاحت اس لیے کی کہ یہ یاجوج ماجوج بھی کوئی آسمانی مخلوق
نہیں ہے، یہ بھی زمینی مخلوق ہی ہے، آدمی کی اولاد ہے، ادھر ہی بستے ہیں، ہمارے آگے پیچھے ہو سکتے ہوں، بس فسادی آدمی کسی نہ کسی درجے میں ضرور یاجوج ماجوج ہوتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ یافس جو تھے ان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یافس کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس۔ حضرت سام سے ہیں یہ جتنے بھی جن نبیوں کا ذکر آتا ہے عربی سارے، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ سارے حضرت سام کی نسل سے ہیں۔ دوسری طرف جو حضرت حام ہیں ان سے وہ نسل چلی ہے جو ہندوستان میں آباد ہوئی، سندھ میں آباد ہوئی، مصر میں، یہ قبطی جو فرعون لوگ تھے، افریقہ میں آباد ہوئی، اور یہ جو آپ کا جنوبی اقوام ہیں، یورپی جنوبی اقوام، جیسے یہ ہٹلر وغیرہ جو تھے جرمنی والے، یہ سارے جو ہے نا یہ حامی النسل ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ہٹلر کی محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اوپر جا کے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اور یافس کے کون ہیں؟ یہ جتنے بھی نارڈرک ریسز ہیں، یہ برطانیہ والے بھی آ جائیں گے، یہ اسکینڈینیویا والے بھی آ جائیں گے، اس میں یہ کوریا والے، چین والے، جاپان والے، یہ ہیں جی جو یافس کی اولاد ہیں۔ اور ان میں آگے جا کے تورات کے مطابق اسی میں 2 بھائی آتے ہیں، گوگ میگوگ، اور جو گوگ میگوگ تورات کے ہیں وہی قرآن کے یاجوج ماجوج ہیں، تو ان سے جو نسل چلی تو وہ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا، لوگ چینیوں کو بھی کہتے ہیں، انگریزوں کو بھی کہتے ہیں، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب یافس کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن میں نے ذرا وسیع کر دیا، جو فسادی ہے وہ یاجوج ماجوج ہی کے قبیل کا ہے، نسلاً نہ بھی ہو، اصلاً نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ عملاً وہ گویا اس کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اسی معنی میں اقبال نے کہا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں ان کے درمیان اور تمہارے درمیان آڑ پیدا کر دوں گا، آتونی زبور الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لے کے آؤ، لوہے کے تختے لے کے آؤ۔ ابھی بس ابھی ذہن میں رکھتے جائیں، اب آگے چلیں گے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ تختے پہنچا دیے 2 پہاڑوں کی چوٹیوں تک، یعنی وہ درہ پاٹ دیا پورے کا پورا، قال انفخوا، انہوں نے کہا آگ دھکاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا آگ، بالکل وہ لوہا آگ ہو گیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، انگارہ بنا دیا اس کا، تو کہا اب میرے پاس وہ ابلا ہوا جو دوسری طرف وہ بھی ابال لیا ہوگا تانبا، وہ لے کے آؤ، میں اوپر سے اس کو وہ بھی ڈال دیتا ہوں۔ میں ساری زندگی یوں سمجھتا رہا کہ جیسے ہم اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے تختے کے اوپر تختہ رکھا ہوگا، لوہے کا تختہ، اوپر تختہ، اوپر تختہ، اوپر تختہ، اور اوپر جا کے انہوں نے وہ پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا، یہ گویا ورلڈ ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیے، میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں آپ کو سمجھ آئے کہ جب تک ہمیں دنیا کا علم نہ ہو ہم بعض اوقات بات کو سمجھنے ہی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میری جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، انجینئر تھے، وہ بڑے اچھے انجینئر تھے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے کیے تھے۔ مختار حسین فاروقی صاحب جنگ میں اپنی انہوں نے اکیڈمی بھی بنائی تھی۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم کنکریٹ کرنے کے لیے شٹرنگ کرتے ہیں، تو وہ لوہے کے انہوں نے شٹرنگ کی ہے، اس کے بیچ میں انہوں نے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا ہے، یہ سب ایک جان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ انجینئر کو یوں سمجھ آئی اور مجھے یوں سمجھ، دونوں کو اپنے اپنے حصے کی آ گئی، لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر سمجھ کسے آئی ہوگی۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، ہر آدمی اپنے شعبے میں جس کا کہ وہ ہوتا ہے اس سے متعلق باتوں کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اسے عربی شریف نہ بھی آتی ہو تو وہ اس ایکسپریشنز کو بہتر طور پر اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے وہاں تک بنا کے اس کو تانبے سے بھر کے، اور اس کے بارے میں اب انہوں نے ایک بات کہی، وہ سن لیجئے۔ وہ بات انہوں نے یہ فرمائی، فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس پر چڑھ سکیں۔ اظہار کہتے ہیں چڑھ، اوپر غالب آ جانا نا کسی چیز کے، تو یہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں نقب لگا سکتے۔ قرآن نے آپ کو کیا بتایا جی؟ وہ دیوار کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ لوہے کی بنی ہوئی ہے، بیچ میں تانبا ڈلا ہوا ہے۔ قرآن نے آپ کو کیا بتایا؟ اس پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اور قرآن نے آپ کو کیا بتایا؟ اس کو نقب نہیں لگائی جا سکتی۔ اور ہم نے کیا کہا ایک دوسرے کو؟ وہ زبان سے چاٹ 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 کر اس میں سوراخ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے بتائے ہوئے کے خلاف تصور ہے یا نہیں ہے؟ نقب لگائی نہیں جا سکتی تو وہ کیسے نقب لگائیں گے؟ اور عقل کے بھی خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ایک شے لوہے کی بنی ہوئی ہے، اسے چاٹ کے کیسے کوئی جو ہے نا وہ اس میں سوراخ کرے گا؟
ہاں آئی ہے بات حدیث میں، پھر بات وہی ہے، ہم نے اپنی عقل کے مطابق سمجھی، زبان سے چاٹ کر سوراخ کرنے کو ہم نے سمجھا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے زبان سے رکاوٹ دور کرنا۔ یہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی تھی ان کے آگے، بعد میں یہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ ایک رکاوٹ محمد الرسول اللہ نے کھڑی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی رکاوٹ تھی۔ یہ ابو بکر ہیں دروازہ، یہ عمر ہیں فتنوں کے مقابلے میں آہنی فصیل، اور جب تک ایسی شخصیات موجود رہی ہیں وہ فساد برپا نہیں کر سکے۔ وہ پورا ایک ادارہ ہے کہ جو گویا اب ایک نظریاتی دیوار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے مقابل آئے، شکست کھائی ہے، اس سے ٹکرائے ہیں، پاش ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر زبان چلی ہے، پھر مذاکرات ہوئے ہیں، پھر سازشیں تیار چلی ہیں۔ یہ باقی جو کچھ ہوا ہے پھر یہ سازشوں کی پیداوار ہے۔ آج ہمیں پڑھایا جاتا ہے، دشمن کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کس کو پڑھایا جا رہا ہے؟ اور یہ کوئی محض گانا نہیں ہے، یہ پورا فلسفہ ہے۔ لارڈ مکالے یہاں پڑھانے آیا تھا، دشمن کے بچوں کو پڑھانے آیا تھا نا، وہ سکھانے آیا تھا۔ اس نے کیا سکھایا؟ اس نے کہا یہ یعنی اسی تعلیم کا تسلسل ہے، کانسپریسی کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی کتنی آیتوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی یا نہیں کی؟ شیطان سازشیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جب آپ مذاق اڑائیں گے کہ کانسپریسی کوئی شے نہیں ہوتی تو اس سارے کا انکار کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ اور تب اگر وہ سازشیں کر رہے تھے دین اسلام کے خلاف تو آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا نا دشمن کے بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، اور کیوں قرآن نہیں پڑھنے دیتے؟ کیونکہ اس ساری پڑھائی پر وہ پانی پھیر دیتا ہے، ایک جملے سے پانی پھیر دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ انہوں نے سازشیں کی، سازشیں اب بھی ہوتی ہیں۔ اور اس چیز کے حوالے سے جو بات ہمارے سامنے قرآن لے کے آتا ہے کہ یہ سازشیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ نظام طے و بالا ہو گیا۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے، 1000 سال تک وہ دیوار قائم رہی ہے۔ ہاں اس میں خراشیں آ گئیں، کچھ اس کے برج گر گئے، کچھ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی، کچھ دراڑیں پڑ گئیں، لیکن یاجوج ماجوج کو گھسنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ 1000 سال کے بعد یورپ اٹھا ہے، وہی کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، رینائنسنس مومنٹ۔ اور اگر آپ تورات سے اس کے لیے سبق حاصل کریں تو وہاں پہ یہ ہے کہ قدسیوں کے شہر 1000 سال کے بعد وہ جو آئے گا نا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش، ان کے آنے کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ ابلیس یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ 1000 سال کے بعد ہوا ہے۔ اور کیسے ہوا ہے دیکھیں، پہلے آپ کے ہاتھ سے 1492 میں اسپین نکلا ہے، 1492 فال آف اسپین، غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کے ان طاقتوں کے ہاتھوں میں گیا ہے۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا، کون سا جی؟ افریقہ کے نیچے سے ہندوستان آنے کا، راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ، ادھر سے وہ مڑ کے ہندوستان آ گیا، پچھواڑے میں آ گیا۔ آگے کون کھڑا تھا؟ سلطنت عثمانیہ، رکاوٹ، دیوار، فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اس پر وہ غالب نہیں آ سکتے تھے۔ وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا، اس کے اندر وہ کوئی سازش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پیچھے سے آئے ہندوستان، پھر اسی طرح جو ہے ملائیشیا، مختلف علاقے فتح کرتے کرتے آخر میں جا کے وہ سلطنت عثمانیہ گری ہے 1924 میں۔ سمجھ آئی؟ یہ تاریخ ہے۔ اس طرح اب یہ سارا کام ہوا کیسے؟ اس میں آپ کو یہی سازشیں نظر آئیں گی، یہ زبانیں۔ جہاں رکاوٹ پیدا ہوئی وہاں مذاکرات ہیں، جہاں رکاوٹ پیدا ہوئی وہاں مذاکرات ہیں، جہاں رکاوٹ پیدا ہوئی وہاں مذاکرات ہیں۔ اور یہ زبان کے ایسے دھنی ہیں، من باتوں سے مول لیتے ہیں۔ اور وہ کوئی نہ کوئی ایوب خان جو ہے نا وہ جا کے کسی بیٹھ کے کہیں روس میں وہ کر کے آ جاتا ہے، تاشقند میں بیٹھ کے معاہدہ کر کے علاقے لکھ کے دے آتا ہے، کوئی دریا لکھ کے دے آتا ہے۔ یہ سب مذاکرات میں ہوتا ہے، جنگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ چیز تھی وہ جسے آپ نے سمجھ لیا دیوار چاٹنے کا۔ دیوار ہی آپ نے غلط بنائی۔ دیوار کیا ہے؟ اسلامی نظام وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کے فساد کو روکتا ہے اور اصلاح ظلم کرنے والی کرتا ہے۔ اور اس دیوار کو گرانے کے لیے
زبان کا استعمال، چاٹنا یہ والا چاٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان کی سازشوں کے ذریعے سے اسے ناکام بناتے ہیں۔ چلیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں، نہ ہی اس کے اندر وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیں دنیا والے کیا کہتے ہیں، یہ پل میں نے بنایا ہے، اس پہ میری تختی لگاؤ، یہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا۔ اس نے اتنا بڑا کام کیا، اس نے کیا کہا، میرے رب کی۔ یہ فرق نوٹ کریں، هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ رب اس دیوار کو ملیا میٹ کر دے گا، گرا دے گا، ڈھا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ جب یہ ہوگا نا تو پھر اس کے بعد سمجھو قیامت بہت نزدیک آ گئی۔ جب یہ یاجوج ماجوج کا سیلاب نکلے گا تو قیامت بہت نزدیک ہوگی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، ان یاجوج ماجوج کو اس دن ایک دوسرے میں موج ماری کرتا۔ اور یہ بھی مطلب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا داروں کو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان سب کے سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ وہ پھر قیامت والی نقشہ آ گیا۔ اچھا، یہ موج والی بات کو ذہن میں لائیں۔ موج ہوتی ہے کہاں جی؟ دریا میں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور موج کس کے اوپر ہوتی ہے؟ چٹان کے اوپر ہوتی ہے، کسی درخت کے اوپر ہوتی ہے؟ دریا میں پانی کے اوپر موج ہوتی ہے، یعنی نیچے بھی موج ہوتی ہے اور اوپر بھی موج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یموج کیا ہوا؟ وہ جو نیچے والی موج ہے وہ اوپر والی موج کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، یعنی جو سواری ہے وہ سوار پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کشمکش یاجوج ماجوج کے درمیان چل رہی ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس کا تعلق آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ برطانیہ ہے، یہ امریکہ ہے، یہ فرانس ہے، یہ جرمنی ہے، یہ نیچرل الائی ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ تمہیں اکٹھے نظر آتے ہیں، اندر سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کو کامل غلبہ حاصل ہو جائے۔ لہذا جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے، ٹانگیں کھینچنے والے بھی یہی ہوتے ہیں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش والے بھی یہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو سہارا بھی، جب وہ بالکل ہی گرنے لگتا ہے اس کو سہارا دینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ موج کا تعلق آپ کو سمجھ میں آیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اپنے دفتر، جو لوگ کچھ دفتر میں جاتے ہیں اور تھوڑی آنکھ رکھتے ہیں یا دل رکھتے ہیں، دیکھیں ہمارے دفتروں میں بھی یہی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے یا نہیں کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کا سہارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی یاجوج ماجوج کی علامت ہے۔ اللہ والے تو دل بڑا رکھتے ہیں، وہ حسد نہیں کرتے، آگے بڑھنے والوں کی ٹانگ نہیں کھینچتے، یا جو ان کی مدد کرے۔ یہ تو دفتروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، جس نے کندھا فراہم کیا اوپر جانے کے لیے، اس نے جب اوپر ہینڈل پکڑ لیا، یعنی کہیں اوپر تعلقات بن گئے، تو سب سے پہلے لات اس کو رسید کرے گا۔ یہ بھی یاجوج ماجوج کا خاصہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو کہا نا، ہاں یموج بعضهم ببعض، وہ ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہیں، وہ یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر دنیا میں اسی چیز کو چالاکی سمجھا جائے گا، اسی کو عقل مندی سمجھا جائے گا، اسی کو کہا جائے گا بندہ بڑا تیز ہے۔ یہ تیزی نہیں ہے، یہ یاجوجیت ماجوجیت ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ یہ دنیا کا دھندا صاف، یہ امتحان تھا، اس امتحان میں یہ 999 ناکام ہو گئے۔ 1% نہیں، 1 فی 1000 کامیاب ہوں گے، 999 فی 1000 ناکام ہوں گے۔ تو جہنم پیش کر دی جائے گی ان ناکاموں کے سامنے جو کافر ہیں۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھی، وہ ہمیں نہیں سمجھ سکے۔ کون سا پردہ تھا؟ دنیا کا پردہ تھا۔ یہ یاجوج ماجوج دنیا میں کی محبت میں گرفتار تھے، یہ آخرت دیکھ ہی نہیں سکے۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سمع کی یعنی بات سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ یہ سورہ ملک کے ساتھ مضمون جڑ جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور ہم اس پر غور کرتے تو آج دوزخ والے نہ ہوتے۔ تو بھائی سنتے کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ٹائم کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں کھوبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سننے والے بھی نہیں تھے۔
لہٰذا جس غفلت میں پڑے تھے اسی غفلت میں پڑے رہے اور آپس میں موج کرتے سارے آ کے دوزخ میں گرے. دنیا کو پہلے دوزخ بنایا انسانوں کے لیے اور پھر خود بھی آ کے اس اللہ کی بنائی دوزخ کا ایندھن بن گئے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.